अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब के मामले को लेकर एक मरतबा फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ठन गई है। हुकूमत हर हाल में शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने देने की इजाज़त देने पर आमादा नहीं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट अपने प्लान पर हर हाल में अमल दरामद करना चाहती है और उसकी ये ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ साहब वो जो प्लान लेके जा रहे हैं मुल्क से बाहर, वो ना सिर्फ मुल्क से बाहर जाएँ, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, बल्कि उसकी मंजूरी लेकर भी अपने भाई से वापस आएँ। और इस सिलसिले में इस सारे अमल के अंदर पीर का दिन बहुत अहमियत का हामिल है और इसकी दो वजूहात हैं। वो क्या वजूहात हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इसी से मुंसलिक एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ख़बर है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की। शेख रशीद अहमद साहब ने एक अहम इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ भी शहबाज शरीफ साहब से ही मुतल्लिक है। उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम इस वक्त तक ECL पे नहीं डाला गया। ये बात ज़रूर दुरुस्त है कि काबीना की सब कमेटी ने शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डालने की मंजूरी दे दी और काबीना ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए भी इस जो सब कमेटी की सिफारिशात थी उसको तस्लीम कर लिया। यानी कि अब जो शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डालने के लिए जो कानूनी अमल था वो मुकम्मल हो गया। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि ये कानूनी अमल तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका नाम ECL पे नहीं डाला गया और उनका नाम जल्द ECL पर डाल दिया जाएगा। अब तक शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर क्यों नहीं डाला गया और इसकी क्या वजूहात हैं, इसके लिए आपको दोबारा मैंने जिस बात से आगाज़ किया था, हमें वहीं पर जाकर कनेक्ट होना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएँ और हुकूमत ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर ना जाएँ, क्योंकि दोनों के इस मामले में मुफादात है। हुकूमत ये चाहती है कि वो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर रोक कर अपना ही मैन होने का, अपनी आयरन गवर्नमेंट का एक सबूत दे सकें कि जनाब हम हर हाल में डट गए, हम अपने करप्शन के नैरेटिव पर मुकम्मल तौर पर कायम और दायम हैं, हम इससे पीछे हटने पर तैयार नहीं हैं। और देख लें कि हमने अपनी हुकूमत को भी कुर्बान कर दिया, उसको दाव पर लगा दिया, लेकिन हमने एक जो करप्शन में मुबैना तौर पर मुलव्वस शख्स था उसको हमने मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया, ताकि जब वो अवाम में जाएं तो उनके पास अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए ये तमाम एलिमेंट्स हों, जिसके ज़रिए वो जाके अपने वोटर, सपोर्टर और लोगों को ये कह सकें कि हम एहतसाब का नाम लेकर एहतसाब के दावे करते हुए इक़्तिदार में आए थे और हमने एहतसाब करने की कोशिश की। अगरचे हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें थीं, लेकिन हमने उसको, अपने इक़्तिदार को, हर एक चीज़ को इसके ऊपर कुर्बान कर दिया और हम आपके पास आ गए हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जिसको जाके वो लोगों के सामने पेश कर सकें। ना उनके पास कोई मेगा प्रोजेक्ट है जिससे हम ये कह सकें कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा इन्होंने काम कर दिया जिसकी वजह से इनको वोट और सपोर्ट मिलनी चाहिए। दूसरा, ना इकनॉमिक कंडीशंस मुल्क की ऐसी हैं जिस पर हम ये कह सकें कि 3 साल के दौर के अंदर हुकूमत ने मुल्क को माशी तौर पर टर्न अराउंड कर दिया और पाकिस्तान एक माशी बहरान से आगे निकल गया। अगरचे देखा जाए तो पाकिस्तान माशी तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ना सिर्फ दबाव का शिकार है, बल्कि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो मुसलसल नीचे से नीचे आती चली जा रही है। हुकूमत अब तक 3 मौशी टीम्स को भी तब्दील कर चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक वही है, यानी कि कोई नतीजा नहीं निकला। ये तमाम मामलात बिल्कुल हवा में खड़े हैं और अब बजट आने वाला है हमारे सामने, और ये जो बजट का मार्का है, इस मार्के के अंदर हुकूमत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ तरीन ग्रुप है, दूसरी तरफ अपोजिशन है जो अपने आप को अब रीअलाइन कर रही है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर बजट आता है और बजट के अंदर ये जो अल्फाज का घोरक धंधा है, सिर्फ इसी को इस्तेमाल करते हुए IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए जो टैक्सेस की शरह है उसको 4,900 अरब से बढ़ाकर 5,780 अरब जो इन्होंने करने का IMF ने इनको टारगेट दिया है, वो उस तरफ जाते हैं। तो आप इस बात को लिख कर ले लीजिए कि ये 1,000 अरब का जो बोझ आवाम पर पड़ेगा इजाफी तौर पर, इससे आवाम की और ज़्यादा चीखें निकल जाएंगी, बल्कि कचूमर निकल जाएगा, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन हुकूमत के पास अब बाकी नहीं बची जिसके ज़रिए वो अपनी मईशत का पहिया चला सके। और उसको चलाने के लिए मुझे और आपको कोल्लू के उसके अंदर से गुजारना पड़ेगा, ताकि हमारा और तेल निकले, हमारे फोक से और रस निकले, और ताकि हुकूमत का जो कारखाना हुकूमत है वो चलता रहे। अब इन तमाम मामलात से चूँकि उन्होंने लोगों को
بہکانا ہے, ان کو اپنے ناکامیوں سے تھوڑا سا ہٹانا ہے ان کی نظر, تو ان کی فوکس صرف اور صرف احتساب کا معاملہ رہ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی آغاز کے اندر کہ حکومت جو پیر کا دن ہے وہ دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو پیر والا دن ہے, پیر کو شہباز شریف صاحب کی لیگل ٹیم شہباز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے کا جو عدالتی حکم تھا اس کو نہ ماننے کے خلاف حکومت اور DGFIA ان دونوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے جا رہی ہے, اور انہوں نے اس معاملے میں مکمل طور پر تیاری کر لیا کہ ہم اس معاملے کو عدالت کے اندر چیلنج کریں گے. ان کی لیگل ٹیم نے ان کو مکمل طور پر اس بارے میں بریف بھی کر دیا ہے اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. اب دوسرا معاملہ جس پر انہوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ ہے ECL کا معاملہ. اب یہ ECL کے معاملے پر ہم کو دوبارہ پھر شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ کی طرف آنا پڑے گا, جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے ان کا نام شہباز شریف صاحب کا نام ECL پہ نہیں ڈالا, اور اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے جس کی وجہ سے حکومت ECL کے نام پر اب پلے اپ کرنا شروع ہو چکی ہے, کیونکہ پہلے خود حکومتی اراکین نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا اور ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے نام ECL پر ڈالنے کے لیے مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں اور کسی بھی وقت ان کا نام ECL پر ڈالنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد جب دباؤ آیا, جہاں سے دباؤ آتا ہے, تو اس کے بعد حکومت نے تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئی ہے. اب اس کی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حکومت نے یہ معاملے کو ابھی تک دبایا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو توہین عدالت کی شہباز شریف صاحب کارروائی کرتے ہیں, اور اگر اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کو دوبارہ بیرون ملک جانے کی اجازت ملتی ہے تو ان کے پاس دو آپشنز رہ جائیں گے باقی. ایک تو یہ کہ وہ اس معاملے کو لے جائیں دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر اور جا کے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں اور اس کے بعد اپنے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی تو پھر حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ایسے ہی موقع کے لیے انہوں نے یہ ECL کا ایک پتہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام آپشنز ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہے, تو جیسے ہی شہباز شریف صاحب پچھلی دفعہ کی طرح دوبارہ ایئرپورٹ پہنچیں گے اور وہاں پہ جا کے عدالتی احکامات دیں گے کہ جناب مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی ہے, تو اس وقت FIA حکام ان کو دکھائیں گے کہ جناب اب آپ کا نام ECL پر ڈال دیا گیا ہے, لہٰذا آپ بیرون ملک نہیں جا سکتے, اور شہباز شریف صاحب واپس آ کر دوبارہ قانونی کارروائی کے اندر الجھ جائیں گے اور دوبارہ جو درخواست بازی ہے ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی, اور اس سے حکومت کو سپیس بھی مل جائے گی اور ٹائم بھی مل جائے گا, اور اس کے ساتھ ان کو اپنے بیانیے پر دوبارہ کھڑا ہونے کا موقع ملے گا کہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے شہباز شریف کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا, ہم نے ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ تک نہیں جاتا تو ہائی کورٹ سے ہی اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو اس کے بعد فوری بعد ان کا نام ECL پہ ڈالا جائے گا تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں, اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور دونوں طرف سے اس معاملے پر دوبارہ بحث ہوگی. تو اس وقت تک یہ والی صورتحال حکومت نے اپنے پاس اب قبضے میں کر کے رکھی ہے. دوسرا جو وجہ ہے پیر جو جس کی وجہ سے اہم ہے وہ ہے پیر والے دن سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے, اور قومی اسمبلی کا یہ اجلاس بھی ہنگامہ خیز ہوگا کیونکہ اس میں اس مرتبہ اپوزیشن لیڈر بھی شرکت کریں گے. اور اپوزیشن لیڈر جب اس مرتبہ ایوان میں آئیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک طویل عرصے کے بعد قومی اسمبلی کے اندر جائیں گے, اور قومی اسمبلی کے اندر جا کے وہ جب اپنا خطاب کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جماعتیں بھی وہاں پہ موجود ہوں گی تو ایوان کے اندر خاصی گرما گرمی ہونے کا امکان ہے. لیکن اس اجلاس کی اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب وہاں پر جائیں گے, اس اجلاس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ بھی موجود ہوگی, اور ایوان کے فلور میں ایوان کی چھت کے نیچے اپوزیشن جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ مل کے بیٹھنے کا ان کو موقع ملے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گلے شکوے بھی کرنے کا موقع ملے گا. اور جیسے میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی کہ PDM کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے شہباز فارمولے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, تو یہی وہ موقع ہے جب وہ اپنے تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ جوڑیں گے اور ایک متحدہ اپوزیشن کا جو خد و خال ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہاں پر بلاول صاحب بھی ہوں گے, وہاں پر عبدالغفور حیدری صاحب بھی ہوں گے سینٹ میں اگرچہ وہ, لیکن ان کی جماعت JUI وہ قومی اسمبلی میں موجود ہے, آفتاب شیر پاؤ موجود ہوں گے, دیگر محمود اچکزئی. تو ان تمام لیڈران کو ایک مرتبہ پھر
ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا، ایک دوسرے کی بات سننے کا، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو بھی ایک جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ دوبارہ انٹریکشن کا موقع ملے گا، جس سے آئس میلٹنگ بھی ہونے کا امکان ہے اور ان کے تحفظات دور ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے بعد اسلام آباد میں ہی جب بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب موجود ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہوں گے، تو ایسی ہی صورت کے اندر جو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہے اس کو طلب کیا جائے گا تاکہ حکومت کے خلاف اس مومنٹم کو اور زیادہ تیز کیا جا سکے، اور ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر دونوں طرف ہمیں ایک سیاسی گرما گرمی بھی نظر آئے گی، اور اس سیاسی گرما گرمی کے اندر جو نقصان ہوگا، جس کا کھیس کھینچا جائے گا، وہ صرف اور صرف عمران خان کی حکومت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو پیر والا دن ہے یہ پاکستان کے سیاسی تاریخ کے اندر بہت امپورٹنس کا حامل ہو سکتا ہے، اور اس کی جو دو وجوہات میں نے آپ سے بتائی ہیں وہ دونوں ہی بہت اہم ہیں، کیونکہ قانونی کارروائی تو ڈیفینیٹلی ہونی ہے، کیونکہ حکومت نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک طرف سے توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے، اور جب ایف آئی اے کے نمائندے اور امیگریشن کے اور دیگر محکموں کے نمائندے ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے اور ان کی موجودگی کے اندر فاضل جج صاحبان نے اپنا آرڈر پاس کیا، تو اس آرڈر پر عمل درآمد کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ لیکن حکومت نے ایک اور لسٹ کی آڑ میں، جو پروویژنل نیشنل آئیڈینٹی لسٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی آڑ کے اندر شہباز شریف صاحب کو روکا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انہوں نے عدالتوں کو ناراض کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی ناراض کیا جو کافی عرصے تک ان کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں، اور اسی فیصلے کی وجہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ہمارے جو طاقتور ترین حلقے ہیں ان کے درمیان ایک مرتبہ پھر دوریاں پیدا ہوئی ہیں، ایک مرتبہ پھر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور اس تناؤ کا نتیجہ یقینی طور پر ہم نے جو ماضی کے اندر اس کو دیکھا ہے، ایسے تناؤ کی صورت کے اندر اور ایسے معاملات کے نتائج عموماً اچھے نہیں نکلتے۔ اور اب بجٹ آنے والا ہے، اور اس بجٹ کے اندر بھی جو خاصی گرما گرمی متوقع ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔